بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اخلاص کی دولت۔ اخلاص اگر کسی عمل میں ہو، دعا میں ہو، تو وہ عمل بڑا مقبول ہو جاتا ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل اخلاص سے کیا جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل اخلاص کے ساتھ کریں۔ تبیان القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98 میں ایک واقعہ ذکر ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بھی ذکر کیا ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285 میں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک شخص جو کہ عابد تھا اور غریب بھی تھا، اس کے نان و نفقے کا انتظام بھی لوگ کرتے تھے، وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اسے علم ہوا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے، لوگ اس درخت کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں اس کو گرا دوں گا، ایسا درخت جس کو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں اس کی عبادت کرتے ہیں، میں اس کو رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے کلہاڑا پکڑا، کندھے پہ رکھا اور اس کو گرانے کی نیت سے نکل پڑا۔ راستے میں شیطان ایک بزرگ کی صورت میں ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کدھر کا ارادہ ہے۔ اس نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہ کاٹو، آپ کون سے نبی ہو؟ اگر اللہ نے اس کو کٹوانا ہوا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج دے گا، تو آپ اس کو نہ کاٹو۔ اس نے روکا، لیکن اس عابد نے کہا کہ میں نہیں رکوں گا، میں اس کو کاٹ کے ہی دم لوں گا۔ اب اس نے سختی کی، بزرگ نے جو کہ ابلیس تھا، تو اس نے اسے پکڑا، نیچے گرایا۔ عابد ابلیس کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑو، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اس نے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا کہ اس عابد کی تو بہت طاقت ہے۔ ابلیس زیر ہو گیا، شکست کھا جاتا ہے۔ اس نے کہا بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ عابد ابلیس کو چھوڑتا ہے، بیٹھ کے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، آپ کو درخت کاٹنے کا کیا فائدہ ملے گا؟ اس طرح کرو کہ آپ غریب ہو تو آپ کو ویسے بھی مال دولت کی ضرورت ہے، آپ اس طرح کیا کرو کہ آپ جب بھی نماز پڑھو گے، مصلی اٹھا کے دیکھنا تو اس کے نیچے 2 دینار ہوں گے، یعنی 2 سونے کی اشرفیاں ہوں گی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے۔ اس نے سوچ بچار کے بعد اس نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ اس نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا اور واپس ہو گیا، اور جب اس نے عبادت کی اور مصلی کو اٹھایا، واقعی ہی 2 سونے کی اشرفیاں دینار کی صورت میں ملی اسے۔ تو اس نے ایسا ہی کرنا شروع کیا، دوسرے دن پھر اشرفیاں ملی۔ چند دن ایسا ہوا، اس کے بعد وہ سونے کا سلسلہ رک جاتا ہے، مال کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اب وہ پھر کلہاڑا پکڑتا ہے کہ یہ کیا، اب تو یہ بند ہو گیا معاملہ مال و دولت والا، اب تو میرے مصلی کے نیچے سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو وہ پھر اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے نکلتا ہے، تو راستے میں پھر شیطان ملتا ہے، ابلیس ملتا ہے، اسی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ وہی ارادہ ہے میرا۔ اس نے روکا اسے، اس نے کہا کہ نہ کاٹو۔ وہ باز نہ آیا۔ عابد نے کہا نہیں، میں کاٹ کے ہی دم لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے نہیں کاٹنے دوں گا۔ جب اس نے شیطان نے سختی کی، آپس میں لڑائی ہوئی، تو اب شیطان نے پل بھر میں اسے نیچے کر دیا اور خود اس کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ پہلے اس دن تو شیطان زیر ہو گیا تھا، ابلیس زیر ہو گیا تھا، لیکن آج وہ عابد زیر ہو گیا۔ تو اس نے عابد نے کہا کہ چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جب شیطان نے اسے چھوڑا تو عابد نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس دن میں نے ایک لمحے میں تجھے زیر کر دیا تھا، آج الٹ کام ہو گیا۔ وہی تم شخص ہو، وہی میں ہوں، تو آج تو نے ایک لمحے میں مجھے زیر کر دیا۔ ابلیس نے کہا کہ اس دن تیرے اندر اخلاص تھا، آج اخلاص نہیں۔ اس نے کیا سمجھ نہیں آئی؟ کیا کہا تو نے؟ کہا اس دن تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، اور آج تو مال ختم ہو جانے کی صورت میں، بند ہو جانے کی صورت میں تو جا رہا ہے، تو آج تیرے اندر مال کی لالچ ہے، اس لیے وہ اخلاص نہیں ہے جس کی وجہ سے آج تم زیر ہو گئے ہو۔ اس دن تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا تو اللہ نے تیری مدد کی تھی، کہا آج اس لیے تو شکست کھا گیا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہزاروں دوسرے موتی ہوں، کھوٹے موتی، تو اس میں ایک سچا موتی ہو تو اس کی قیمت ہزاروں کیا لاکھوں جو جھوٹے موتی ہیں ان سے بڑھ کے ہوتی ہے، کیونکہ وہ خالص چیز ہے، وہ خالص موتی ہے، سچا موتی ہے، تو جھوٹے موتی اس کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی بھی طاقت اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام دلچسپ عبرت انگیز واقعات ہے، اس کے صفحہ نمبر 135 میں ایک واقعہ ذکر ہے
کہ ایک نبینا غلاف کعبہ کو پکڑ کے رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میری بینائی مجھے دے دے، میری بینائی مجھے دے دے۔ حجاج بن یوسف جو کہ سفاکی کے نام سے بہت مشہور تھا، بہت بڑا سفاک تھا اور پل بھر میں لوگوں کو قتل کر دیتا تھا، اور اس معاملے میں ظلم کے معاملے میں بہت مشہور تھا۔ جب اس نے طواف کعبہ کے دوران اس شخص کو دیکھا، نبینے کو دیکھا کہ وہ شخص دعا مانگ رہا ہے رو رو کے، تو اس نے 3 چکر لگائے تھے اور اس نے اس سے سوال کیا، پوچھا حجاج بن یوسف نے نبینے سے کہ کتنا عرصہ ہو گیا تو دعا مانگ رہا ہے؟ بتایا اس نے 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے 3 چکر لگا لیے ہیں۔ کہا 4 چکر میرے باقی ہیں، اگر 4 چکر لگاتے لگاتے تیری بینائی واپس آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر تیری بینائی واپس نہ آئی، دعا قبول نہ ہوئی، تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اب وہ شخص بھی ایسا تھا جو بات کہتا تھا پوری کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف قتل کرنا تو اس کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ تیری دعا قبول نہ ہوئی، بینائی واپس نہ آئی، تو تیرا سر قلم کر دوں گا، پہلے تو اس کو اپنی بینائی کی بات کرنی تھی، اس کی فکر تھی، آنکھوں کی فکر تھی، لیکن اب جان کے لالے بڑھ گئے۔ اس نے کہا میری جان چلی جائے گی، اس نے تو مجھے قتل بھی کر دینا ہے۔ اب اس نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہے، روتا جا رہا ہے، دعائیں مانگتا جا رہا ہے، اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے طواف مکمل کیا، 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد جب دیکھا تو اس کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ تو پھر حجاج بن یوسف نے کہا کہ پہلے تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے نہیں مانگتا تھا، کہا اب تجھے تیری جان کی فکر پڑ گئی تو تیرے اندر اخلاص آ گیا، تو اس لیے اخلاص کے ساتھ جو بھی چیز اللہ سے مانگی جائے اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے نا کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، یعنی مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جب کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے، جب ہم پہ بھی کوئی ظلم کرتا ہے نا تو ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، آنسو پہلے نکل آتے ہیں، ظلم ہوا ہوتا ہے۔ تو مظلوم کی دعا قبول کیوں ہوتی ہے، کیوں رد نہیں کی جاتی؟ کیونکہ جب ظلم کسی پہ ہوتا ہے، جب وہ مانگتا ہے تو اخلاص سے مانگتا ہے، پھر آنسوں کی برسات اس کی جاری ہو جاتی ہے اللہ سے مانگتے ہوئے۔ اب اخلاص کی دولت ہے۔ ماں باپ کی دعا رد کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ جب اولاد کے لیے مانگتے ہیں تو اخلاص سے مانگتے ہیں، یعنی جو بھی دعا مانگی جائے اخلاص کے ساتھ تو وہ رد نہیں ہوتی، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا بھی اسی لیے قبول ہے کہ جب وہ مانگتا ہے تو اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے۔ اس اخلاص کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جب بھی مانگو اخلاص کے ساتھ مانگو، اللہ کی عبادت جب بھی کرو اخلاص کے ساتھ کرو، ریاکاری اس میں بالکل نہ ہو، دکھاوا بالکل نہ ہو، اور اس میں جب بھی ہو اخلاص ہو، تو انشاءاللہ اللہ پاک عبادت بھی قبول کرے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔